الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول حاضرین و سامعین، قرآن مجید دی آیا مبارکہ ہے۔ اللہ فرماندن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ اس آیا مبارکہ نو تلاوت برکت واسطے کیتا ہے جنہ لفظاں تے میں گفتگو کرنی ہے۔ وہ لفظ اے نے وتعز من تشاء، وتعز من تشاء، اللہ جسے چاہے اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عزت اللہ عطا کر دے، اور ایک دوسری مقام تے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزت دا مالک اللہ ہے۔ ایک جگہ دے فرمایا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ عزت والا ہے، اللہ دا رسول عزت والا ہے، اور جڑے صاحب ایمان نے وہ عزت والے نے۔ تو قرآن کریم دی آیات مبارکہ اس گل تو ظاہر کر دیا نے کہ عزت کسے نو دینا اے بندیاں دا کام نہیں، بندے
بطور آلہ استعمال ہوندے نے، بندے بطور آلہ استعمال ہوندے نے۔ جدو رب کسے نے عزت دے تو وہ بندیاں نو استعمال کردا ہے عزت دین واسطے۔ اور نال یہ بھی سمجھ لو، یہ بھی سمجھ لو، چمچ دیکھی جے نا، یہ خوراک نہیں، خوراک نو منہ تک پہنچان دا آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے جیڑی غذا نو منہ تک، خود غذا ہے نا، لیکن خوراک نو منہ تک لے جان واسطے ضروری ہے کہ چمچ پاک ہوئے تے ستھری ہوئے۔ ایسے ہی اللہ جدو کسے بندے نو عزت دے تو جنہ بندیاں نو اس دی عزت دین واسطے استعمال کرتا ہے، لازم ہے کہ وہ بندے بھی پاک تے ستھرے ہون۔ پلید کسے نو عزت دے سکدے؟ ماشاءاللہ۔ یہ دوتے ایک میں واقعہ پیش کرنا، حضور دی حدیث پاک ہے، یہ اس سے مضمون دے رسول اللہ تشریف فرما دے مسجد دے اندر، نال حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، مثال سمجھان واسطے دے رہے ہیں کہ جس طرح تہاڈا منہ میری طرف ہے اور علامہ صاحب دا تے میرا منہ تہاڈی طرف ہے، جڑا تہاڈے کنڈ پیچھے بندہ ہے انہوں نے اسی ویکھ رہے ہیں لیکن تسی انہوں ویکھ انجی حضور بیٹھے سن، نال ابو بکر بیٹھے سن، باقی صحابہ سامنے بیٹھے سن تے رسول اللہ دو تک رہے سن۔ کمرے وچ کوئی جگہ نہیں سی، فل بھریا سی ہے جی میں تہاڈا حال بھریا ہے۔ اتو مولا علی آ گئے، آپ نے سمجھ آگا اس ماحول وچ اتو حضرت مولا علی تشریف لائے۔ تو جدو آپ تشریف لائے تو کمرے وچ جگہ نہیں سی، جتھے حضور بیٹھے سن اتھے جگہ نہیں سی بین، تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ نو ابو تراب واسطے چھوڑ دیتا، کھڑے ہو گئے اور کی عرض کیتا، اجلس ہا ہونا یا ابو الحسن، ابو الحسن آپ یہاں تشریف رکھیے، مولا علی دی ایک کنیت سی نا ابو الحسن، اجلس ہا ہونا یا ابو الحسن، ابو الحسن یہاں تشریف رکھیے۔ ابو بکر خود کھڑے ہو گئے اور مولا علی نو بٹھایا حضور دے نال کہ اے تہاڈی جگہ ہے، ایتھے بیٹھو تشریف رکھو۔ ہن حضور نے مولا علی دا آنا بھی ویکھے، ابو بکر صدیق دا کھڑا ہونا بھی ویکھے ہے، تے جو انہاں بولیا ہے وہ بھی سنے ہیں۔ اے دے اتے پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی وہ اصل جملہ سی جدے واسطے سارا واقعہ بیان کیتا ہے۔ حضور فرما دے یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، ابو بکر دوجیاں نو عزت دین دے ہوئے جڑا آپ عزت والا ہوئے۔ آپ نو سمجھ آئی حضرت؟ دوجیاں نو عزت او دیندا ہے جڑا آپ عزت والا ہوئے، اے رسول اللہ دی حدیث پاک۔ فضیلت والے دی فضیلت دا اقرار کرنا خود صاحب فضیلت ہون دی دلیل ہوندا ہے۔ آپ نو سمجھا؟ ثابت کی ہویا کہ عزت دینا یہ خود عزت والیاں ہون دی علامت ہے۔ پھر سن لو اس تو اگلی بات، کسے نو عزت دین نال عزت اپنی گھٹ دی نہیں، یہ نہیں سمجھ آؤں دی بندیاں نو۔ جناب سادی گلستان اچھ فرماندے نے کہ اگر غبار گھٹا غبار آسمان تے بھی چڑھ جائے، اے جدوں بگولے بن دے نا تو تسی ویکھیا ہونا گھٹا بڑا اونچا چڑھ جائے، تو ساتھ ہی فرماندے نے غبار آسمان تے بھی چڑھ جائے تے ہے غبار ہی،
لیکن ہیرا خاک تے بھی پیا ہوئے تے دی قیمت ہیرے دی لگنی ہے، وہ تھلے ہو جائے تو دی قیمت گھٹی نہیں۔ بعد بندے سمجھ دن بجے کو بندہ آ جائے نا تے وہ دی عزت کی تھی، انہوں پروٹوکول دیتا تے شاید ساڑی گھٹ جائے گی، پھر بھائیہ تیری ایڈی کمزور عزت ہے جیڑی دوریان دیتیاں گھٹ گئی۔ ایک مسئلہ سمجھ، ایک باری حضور نو کافرہ نے اپنی محفل مجلس سدیا کہ تسی تشریف لیاؤ، کوئی گل نہ کرنی سی، وہ پھر واقعہ بڑا طویل ہے، حضرت حبیب یمنی والا بڑا طویل قصہ ہے، وہ بیان نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ایک گل کر لی کہ جدو حضور آن نا اٹھنا نہیں، اٹھنا اتھے ایک جملہ سن لیا، میرے نبی پاک دی حدیث صحیح ہے، آج ہی میں پڑھ رہا سا، نہیں رات میں پڑھ رہا سا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ یہ پسند کرے نا کہ لوگ وہ دی واسطے کھڑے ہوں، وہ آوے تے لوگ اس دے واسطے کھڑے ہون، جڑا یہ پسند کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ ایک پسند نہیں کرنا چاہیے کہ میں آواں تے لوگ کھڑے ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ کسے واسطے کھڑا ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی نے جنہاں نو جنگ احد وچ تیر لگا ایتھے، تو انہاں دعا منگی، کیسے یار صحابہ دے ایمان سن، دعا کی منگی، یا اللہ اگر مکے دے کافران نے پھر مدینے تے رسول اللہ تے حملہ کرنے تے پھر میں نو زندگی دے، میں تیرے نبی دے دفاع اچ لڑاں، تے جے احد دا مارکا کافران دی طرفوں آخری ہے اور انہاں ہون نہیں آنا، تے پھر یا اللہ اس زخم نال میں نے شہادت دے تاکہ میں شہید دے رتبے تے فائز ہوں۔ وہ حضرت سعد پھر رسول اللہ تو جان فدا کر گئے اور انہوں نے شہادت پائی، اور اس تو بعد پھر مکے والیاں نے واقعہ ہی حملہ نہیں کیتا، یہ انہوں نے آخری حملہ سی، خندق آخری جنگ تھی مکہ دی طرف، اس تو بعد وہ دوبارہ مکہ تے مدینہ شریف تے حملہ ور نہیں ہوئے۔ تو غزوہ خندق کے جدو زخمی سن تو یہود نال فیصلہ سی، تو یہود نے کیا کہ سان وہ فیصلہ منظور ہے جڑے سعد کرن، تو حضور نے فرمایا سانو بھی منظور ہے، بلاؤ سعد نے۔ تو جدو حضرت سعد آئے تو حضور نے صحابہ نو فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر کوئی صاحب عزت بندہ آوے تے کھڑا ہونا منع نہیں، جواز دے دلائل موجود نے، ولیکن جڑا آیا ہے وہ اس گل نو پسند نہ کرے وہ ضرور ہی کھڑے ہو، کیونکہ متکبر انسان دی علامت ہوندی، لیکن کھڑا ہونا جنہوں بندہ سردار سمجھے۔ ہاں حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ، امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ جنہاں نو کہا جاتا ہے، انہوں نے دوران سبق کئی مرتبہ اٹھے تھے بیٹھے، سبق پڑھا رہے سن، استاد سن، معلم سن، تو کئی مرتبہ اٹھے اور بیٹھے، تو شاگردان نے کی تھی حضرت آج آپ سبق پڑھا دیا، اٹھ دے آؤ تے پھر بہن دے آؤ، اٹھ دے آؤ تے پھر بہن دے آؤ۔ اچھا ایک پہلے واقعہ اور سنو پھر تو انہیں دی اہمیت سمجھ جائے گی۔ امام مالک درس دے رہے سن حدیث شریف، تو جدو درس مکمل ہویا تے آپ اٹھے اور کپڑا جھاڑیا تے بچھو نکلیا، اٹھواں جنوں سن، اور اس نے 9 ڈنگ آپ نو لگے سن۔ تو لوگاں پوچھیا کہ امام صاحب آپ اتنی تکلیف سوتے اٹھے کیوں نہیں؟ فرمایا حضور دی حدیث دا ادب ہے، جدو حدیث پڑھا رہا سا پھر میں ہلنا جلنا گوارا نہیں کیتا، وہی حدیث پڑھا رہے ہیں تے اٹھ دیتے بہندے۔ تو شاگرداں سوال کیتا امام اعظم آپ بار بار اٹھتے کیوں سو؟ تو فرمایا آل نبی دا ایک شہزادہ کھڑکی تو بار بار گزردہ سی، میں انہاں دے احترام اٹھ کے بار بار کھڑا ہوندا رہا، اور اے امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہی وہ امام نے میرے بچے
بچے نوٹ کرن جنہاں نو بغداد دی جیل وچ زہر دے کے اس جرم وچ شہید کیتا گیا ہے کہ انہاں نے سید نفس زکیہ الحسنی امام حسن دی اولاد چنے جنہاں بنو امیہ دے خلاف خروج کیتا اور قیام کیتا اور کھڑے ہوئے اور شہادت پائی. سید نفس زکیہ الحسنی جس وقت خروج کیتا اور کھڑے ہوئے قیام فرمایا جی میں امام حسین نے کیتا سی تو امام اعظم اس وقت اسلامی سلطنت دے سب تو شہرت یافتہ عالم سن. آپ نے فتویٰ دیتا سی کہ اس سید دے نال حکومت دے خلاف جنگ کرنا انی فضیلت تھی جی میں رسول اللہ نال جنگ بدر شریک ہونا ہے. آپ نے سمجھ آئی حضرات؟ اے سادات نال محبت دی پاداش سنی عالم دین نے جیل دے اندر انہوں نے زہر دیتی گئی. اس تو بعد انہوں نے پھر گرفتار کر لیا گیا اس فتوے دی وجہ کہ تسی رسول اللہ دی آل دی حمایت فتوہ دیتا ہے. امام صاحب نو گرفتار کیتا گیا اور آپ جیل دے اندر شہید ہوئے. شہادت تو بعد آپ دا جسد اطہر جیل چو نکلے. آپ نے سمجھ آئی حضرات؟ اور اہل سنت دے بہت بڑے امام حدیث دے امام نسائی انہاں دی کتاب ہے خصائص علی اور انہاں دی ویسے کتاب سنن نسائی صحاستہ دے اندر جڑیاں 6 صحیح کتاب بننا حدیث شریف دیاں انہاں وچ ایک انہاں دی کتاب سنن نسائی بھی ہے. امام نسائی ملک شام گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مولا علی دے بارے اچھی رائے نہیں رکھ دے اور بغض رکھ دے انہوں نے تو انہوں نے اس وقت ایک کتاب تالیف فرمائی سنن نسائی دے مصنف نے خصائص علی. کتاب کا نام کیا ہے؟ خصائص. اجے بھی مل دی اگر کوئی دوست اردو ترجمہ پڑھنا چاہے تو اردو ترجمہ جیدے وچ آپ نے فقط او احادیث جمع کیتیاں جیڑی تمام صحابہ جو صرف مولا علی جپائیاں جانیاں خصوصیات نے انہوں نے جمع فرمایا. یعنی صحابہ ساریاں میں کی فضیلت نہیں اہل بیت کی فضیلت نہیں لیکن خصائص جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی دی الخصائص الکبریٰ ہے جدے وچ انہوں نے رسول اللہ دے وہ خصائص بیان کیتے ہیں جڑے باقی انبیاء وچ نہیں. یعنی سارے انبیاء ہی صفتاں والے لیکن انہوں دے وچ وہ خصائص جمع کیتے جڑے رسول اللہ دے منفرد ہیں. اسی طرح امام نسائی نے حضرت علی دے خصائص جمع کیتے حدیث پاک کی چو اور کوفہ دے ممبر تے چڑھ کے انہوں نے سنایا. منکرین مولا علی دے سامنے امام نسائی نے امام علی دی شان بیان کی اور اس جرم وچ انہوں نے اتاریا گیا ممبر تو اور اتنا ماریا گیا زد و کوب کیتا گیا کہ وہ اتنا مجروح اور زخمی ہو گئے کہ اس سے وجہ تو آپ دی شہادت واقع ہوئی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ امام نسائی نو پھر مکہ شریف لاندہ گیا اور صفا اور مروہ دے درمیان کسی جگہ تے انہوں دا مزار شریف ہے. تو اس سنی عالم دین نو کس واسطے شہید کیتا گیا؟ محبت مولا علی دیا. تو محبت علی کسی قوم دی پراپرٹی نہیں ہو سکتی کہ صرف فلاں قوم محبت کر دیئے فلاں قبیلہ محبت کر دے فلاں دھڑا محبت کر سکتا ہے فلاں نہیں کر سکتا. مولا علی نال محبت کرن آستے صرف ایمان باڑا ہونا شرط ہے. آپ نے سمجھ آگی حضرات؟ اے آپ نے امام شافعی دا آپ نے ایک قول تے سنا اس سے کہ آپ اتنی محبت آل محمد رکھ دے سن کہ لوگاں آکھے شیعہ ہے. امام شافعی نے اہل سنت دے امام نے چوتھے وہ اتنی محبت کر دے سن آل رسول نال کہ بندیاں گمان ہونے لگ گئے یہ تو شیعہ ہے. تو پھر آپ نے ایک بڑا مشہور و معروف آپ دا شعر ہے آپ نے فرمایا ان کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر محبت اہل بیت رکھنا شیعہ ہونا ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ میں شیعہ ہوں. اگر محبت اہل بیت اس چیز نو تسی شیعت سمجھ دیو تو پھر گواہ ہو جاؤ میں شیعہ.
یعنی اتنی محبت کرتے سن. اور آپ کا یہ شعر ہے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ. اے آل نبی تہاڈی محبت اللہ قرآن وچ فرض کیتی ہے اور تہاڈے واسطے کتنا بڑا فخر اور سعادت ہے کہ جڑا تہاڈے تے درود نہ پڑھے اللہ دی نماز قبول نہیں فرماتا. آپ نے سمجھا کہ حضرات اے محبت اہل محمد ہے. اے اہل سنت دا طریقہ ادب ہے رسول اللہ دی آل نال. آل رسول نال ساڈے بزرگاں بلکہ میں کئی مرتبہ آگے دسیا ہے سب تواڈے کول بھی میں یہ گل کیتی سی کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ انہوں نے مرشد سن سید آل رسول مار ہروی انہوں نے بیعت سن. تو سید آل رسول شاہ جی انہوں کو امام محمد رضا گئے تو انہوں نے فرمایا بھی احمد رضا سن 2 کتے چاہی دن رکھی واسطے. تو آپ گھر آئے تو 2 پتران نال لے گئے. تو فرمایا سونا انہوں نے قبول کرو یہ راکھی بھی کرن گے تے نوکری بھی کریا کرن گے. بھئی محبت اہل بیت یہ ہے, محبت اہل محمد دا نہ ہے. اس موضوع تے میں ایک بک لکھی سی اپنے طالب علمی دور میں, اہل بیت اور اہل سنت. جدو میں پڑھتا ہوتا تھا نا مدرسہ اس ویلے میں تھوڑی ریسرچ کی تھی اور انہوں کتاب دی صورت چھپا دیتا کہ اہل سنت دے اندر کوئی ایک بھی ایسا ولی میری نظر تو نہیں گزریا جڑا ولی ہوئے اور محبت آل رسول ہو دے دل چ نہ ہوئے. بھاجی یاد کر لو گل مکائیے, چھڈو اگا لمیاں کہ ہن کسے کہانیاں شروع کیتی رکھیے تواڈے سامنے. گل مکائیے. حضرت مجدد الثانی مکتوبات شریف وچ لکھا ہے, مکتوبات شریف سلسلہ نقش بندیہ دے مرشد عظیم صوفی حضرت مجدد پاک لکھ دیں کہ واصل باللہ ہون دے 2 راہ نے, اللہ نال ملن دے 2 ہی طریقے, ایک ولایت دا اور ایک نبوت ہے. نبوت دے سردار محمد مصطفیٰ نے, قرب نبوت دے سرخیل منبع اور مرکز محمد مصطفیٰ نے, باقیاں نبیاں نو نبوت رسول اللہ دے وسیلے نال ملی. اور پھر فرماندے ہیں جڑا دوسرا طریقہ ہے قرب ولایت, اس دے منبع اور مرکز مولا علی نے. کاش کوئی بندہ اس جملے تے غور کرے جڑا حضرت مجدد پاک نے لکھیا ہے اور سوچے کہ آپ نے کتھے جا کے مولا علی دی شان بیان کی تھی. آپ فرماندے ہیں میں سمجھتا ہوں, مجدد پاک فرماندے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے وجود انصری کے ظہور سے قبل, وجود انصری ہے باڈی, آپ فرماندے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی اپنے وجود انصری کے ظہور سے قبل بھی اس مقام پر فائز تھے کہ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک پہلی امتوں میں جتنے ولی ہوئے سب کو ولایت مولا علی کی بارگاہ سے ملی ہے. بھائی آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کیا بات ہے. آپ فرماندے ہیں پیچھے آڑے تھا ایک پاسے اے جڑے پیچھے ولی حضور دی امت چوئے نے, اے نہیں پہلا بھی جتنے ولی ہوئے نے انہاں سارے نو ولایت مولا علی دی بارگاہ چوئی نصیب ہوئی ہے. ولی بندہ بنتا ہی تا ہے جدو محب علی ہو جائے. جس دل دے اندر ایک ذرہ بھی بغض علی ہوئے وہ ولی نہیں ہو سکتا. باجی میں تو کیویں سمجھاواں جدو ولی نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا تے پھر اودے نال جھگڑا کیڑی گل دا پائی بیٹھے ہو. توجہ ہوئی آپ دی کہ نہ؟ جھگڑا کیڑی گل, نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ ولی ہو سکتا ہے. بندہ ایمان دی پیڑی پوڑی تے قدم ہی تاں رکھدا ہے جدو دے اندر ایمان آ جائے. آپ دی توجہ ہے حضرات؟ بلکہ اگر سنگی یاد فرما لیں ایک جملہ عرض کرتے ہیں,
حشر دے دن فرمایا جائے گا وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، بندیاں کھلارو اجے انہاں تے سوال کرنا، لوگاں کھلارو سوال ہونا ہے، تو لوگ کہنے گے وہ پچھلے سارے سوالوں دے جواب دے کہ پاس ہو گئے ہیں، ہن کی پوچھنا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس وقت فرمایا جائے گا مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، ہن پوچھا جائے گا کہ سارے سوال پاس کر کے کون والیا محب علی ہے میں کہ نہیں؟ یہ محبت علی ہے ہی تے پھر اگا لنگ جا، تے جے محبت علی نہیں تے تیرے ادھوریاں عملاں دی کی ضرورت ہے، ہٹ پیچھے۔ آپ کو سمجھ آ گئی حضرات محترم؟ اے عزیز من وگرامی قدر احباب، آپ سب احباب اس بات نو ذہن وچ رکھو کہ اہل سنت دا مزاج آل رسول نال پیار والا ہے، اور اہل سنت دی روایت داخل ہے۔ میں سینکڑوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ عرض کیتی ہے کہ میرے عزیز دیکھو، اسی تے اب بکاس تو پوچھئے کی پکایا جائے تو آندہ کدو شریف پکایا، تو دال شریف کیوں نہیں؟ بھئی وجہ صرف ہی کوئی ہے کہ اساں سنیا سی کسی عالم کھوڑوں کہ حضور نے کدو پسند فرمایا۔ بھائی اہل سنت دا تے مزاج، اور پوری دنیا صرف ہے سنی جے جڑے کدو شریف آندے، نہیں تے اور کوئی قوم کدو شریف نہیں آندی، بلکہ اسی سنی اتنے اس حوالے نال شدت پسند ہاں کہ امام مالک دسترخوان تے بیٹھے سن، تو ایک بندے آکھے انا لا احب القرع، عربی وچ القرع سدے اے لوکی کدو، بھئی میں نہیں پسند، انہاں تلوار کڑ لی، انہاں فرمایا میں تیری دون لا چھڑ لی، حضور نو پسند نے تے تو کون ہے آکھن والا میں نہیں پسند، تو ہے کی؟ آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی ساڑی، حالانکہ طبعاً ہو سکتا ہے کسی انسان دی طبیعت دے المائل نہ ہوئے، طبعاً ایسا ممکن ہے کہ طبیعت انسانی دے المائل نہ ہوئے، لیکن اسی ادب کرنے ہاں اور طبیعت مائل ہو جاندی ہے عاشقاں دی وجہ ایک کوئی ہے، حضور نو پسند ہے۔ تو بھائی ساڑی پسند دا معیار بھی اپنا نہیں، میں کی سمجھاواں، میری قوم اساں تے جن بھی منیا ہے رسول اللہ واسطے منیا ہے، حضور ساڑے واسطے معیار نہیں، آل رسول ساڑی واسطے معیار نہیں، آل رسول ساڑی واسطے معیار نہیں۔ علامہ سبوتی نے حدیث لکھی ہے، بہت بڑے عالم نے اور محب آل رسول، کہ ابو ہریرہ کو لوگاں پوچھیا کہ حضور دے کول جو ہوندے آؤ، اے حضور پھر امام حسن کو کتھوں چومدے آئے؟ ہن جے میں ابو ہریرہ تو پوچھا نہ تے میں پتہ کیویں لگنا ہے؟ پھر پوچھنا تے پیا ابو ہریرہ تو انہاں فرمایا انج نہیں گل، آؤ میرے نال۔ وہ امام حسن کو گئے تے عرض کیتی سونیا اپنے پیٹ تو ذرا کپڑا نہ ہو چاہندے، ابو ہریرہ ہے، امام حسن نے اٹھا دیتا کپڑا، اس لیے جس جوانی چڑھتی پی آئی تے آپ نے کپڑا اٹھایا تے انہاں ناف دے اتلے پاسے ہونٹ رکھے اور بوسہ دے کے فرمایا ایتھو میں حضور نو انہاں چمدیاں ویکھیا جائے۔ اور کدو والے بھائی جان حضور کدو چومیا نہیں سمجھ آئی؟ میرے مولا حسن تے حسین نال میرے نبی دی محبت دا اے عالم ہے، حق ادا کرو رسول اللہ دی آل نال محبت دا، عرض کردہ پہ اور صحابہ کو سکھو آل محمد نال محبت دا انداز کیسا ہے۔
عزیز من و گرامی قدر احباب، عزت رب دیندا ہے، آل رسول نو عزت اللہ عطا فرمائی، اور آل رسول نو عزت رسول اللہ عطا فرمائی۔ سو جس نے انہاں دی عزت کرنی ہے اللہ اس نو عزت عطا کر دینی ہے۔ جس آل رسول دی نسل بطول دی عزت کرنی ہے اللہ اس بندے نے عزت عطا کر دے گا۔ اور بڑا خوبصورت جملہ عرض کردہ جاواں اس سے بارے کہ جنہوں اللہ عزت دے وے وقت دا یزید جتنا ان گھٹانا چاہے وہ آپ ہی ذلیل ہونا ہے، آل رسول دی عزت وچ کوئی فرق نہیں ہونا، بلکہ جن بھی اللہ عزت دیتی ہوئے او دے نال کدی نہ ٹکراؤ۔ یہ جملہ فقیر دا نوٹ کر لو، اللہ جدو کسے بندے نے عزت دے وے نا او دے نال ٹکرانا انجے جی میں چل دی گڈی نال ٹکرانا مرنا، کیونکہ اللہ اس نے عزت دے دیتی۔ تو جیڑی شاید دیتی اللہ ہوئے وہ بندے نہیں لے سکتے۔ آپ کو اس مسئلے سے توجہ رکھنی چاہیے، ہمیشہ ذہن وچ رکھنا کہ جدو دیتی شاید اللہ ہوئے تو بندے چھین کیویں سکدے، رب دا دیتا بندے نہیں لے سکتے۔ اللہ بندیاں دے دل وچ عزت پا چھڑا ہے۔ حضرت امام زین العابدین بہت بڑے جلیل القدر شخصیت، انشاءاللہ میں انہاں دی شخصیت وقتاً فوقتاً گفتگو۔ آپ عالم سن، فقیہ سن، محدث سن، مفسر سن اور نعت گو شاعر سن، فقیہ سن، زاہد سن، عابد سن، شب زندہ دار سن۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ کدی آپ دے پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹ جایا نا، پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹ جایا تو آپ دی ہڈی نظر آؤندی سی، تھلے گھٹنے ہوندے نا گیٹے، انہاں دے اتلے پاسوں آپ دے جسم دی ہڈی نظر آؤندی سی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس دی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جدو میں کربلا تو شام گیا نا تو جڑی میرے پیر وچ بیڑی سی وہ اتنی سخت سی کہ اس نے میری ہڈی تو گوشت ہٹا دیتا سی، لیکن اتنے صابر سن سید زادے، اتنے صابر سن کہ دشمن بھی کوئی دروازے تے آئے سو سرکار نے معاف فرمایا اسے۔ آپ دے بارے جو آپ دے سیرت نگار نے، آپ دی صورت نگار نے، شخصیت تے لکھن والے انہوں نے لکھا ہے کہ کانا اجمل الناس صورتاً، کہ امام زین العابدین اپنے زمانے دے سارے انساناں نالوں سونے ہیں۔ اجمل الناس صورتاً، سارے انسان ہی سونے ہوندے نے، کوئی بھی نہیں ہوندا، لیکن انہوں نے جڑے سونے نے انہوں نے جمیل آندے عربی چ، لیکن جڑا سونے وچوں سونا ہوئے انہوں پھر آندے اجمل، یعنی جدے اتے جمال دی حد ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کانا اجمل الناس صورتا، اتنے سونے سن۔ دو شخصیات دے بارے میں پڑھیا ہے کہ انہاں دے حسن دی وجہ تو دیوارہ روشن ہو جاندی ہیں، ایک رسول اللہ اور ایک امام زین العابدین، باقی بھی سونے، لیکن جو میں پڑھیا ہے میں تو انہوں دس دو شخصیات ایسی ہیں جنہاں دے چہرے دے نور نال دیوارہ روشن ہو جاندی ہیں، وہ امام زین العابدین۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم یہ حج کرنا آیا، اللہ جس نو عزت دے۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان حج کرنا آیا، اس سال ابو فراس فرزدق تمیمی میں حج کیتا ہے۔ ابن امیہ دے بڑا سرکردہ شاعر سی اپنے زمانے دا، اس دور دا بہت کامل، لیکن اونج دا ہی سی جی میں دے شاعر ہوندے نے۔ آپ حضرات نو شاعرانہ طبیعت دے لوگاں دا پتہ ہوندہ ہے نا، بے عمل جے ہوندے نے،
ایویں رند جے ہوندے نے تانوں سمجھاؤن واسطے پیا دسنا. تو یہ بھی انج دا ہی سی، یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابن خلکان نے لکھا ہے اس میں وفیات العیان دے اندر، بلکہ شذرات الذہب دے اندر بھی اس ٹائپ دا ہی بندہ سی جس ٹائپ دے شاعر ہوندے نے. لیکن علامہ ابن خلکان نے اور امام الحرمین امام ابن کثیر نے اور شاہ ولی اللہ نے اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، اتنے ائمہ نے اس بات میں لکھا ہے کہ اگر اس شاعر کی زندگی کوئی اور کارنامہ اور نیکی نہ ہوئے تو اس نے فقط امام زین العابدین دی مدح دے اندر جو اشعار آکھے نے صرف وہ یہ دی نجات واسطے کافی ہو جان گے. تو شام یا ہشام وہ جدو استلام سدے نے حجر اسود نو بوسہ دینا، وہ جدو حجر اسود نو بوسہ دین لگا تو اتنے بڑی بھیڑ سی. پھر میں بھی حاضر ہونا ہر سال ہی، کرونا تو پہلے تو ہر سال ہی جائیدہ سی، تے یقیناً تو اٹھے بھی بہت سارے لوگ گئے ہونے. اتنے کوئی نہیں بندہ بندہ بھی یہ شاہ ہوری نے تے مولوی صاحب نے تے فلانے صاحب نے، وہ تے سارے برابر جائی ہوئے ہوتے ہیں. چنگا بھی انجی لگتا ہے سارے برابر ہونوں، رب دے جو بندے کپڑے بھی ایک ہو جائے، اوہدہ بھی ایک ہو جائے، تے جوڑی بھی ساریاں کیتی ہوندی ہے. مجھے تھلے منگتے بن جائیے بچ میں کدو رہ گئے، جدو منگتے بن جائیے پھر بچ میں تے رہ ہی نہ گئی. اتھے پھر سارے منگتے بنے ہوندے تے منگتے بچ میں کوئی نہیں ہوندی، وہ دی ساری میں مک گئی ہوندی. تو اتھے جدو گیا تے اس نے بوسہ دینا چاہ، استلام کرنا چاہ، تو بندیاں انہوں نیڑے کوئی نہ ہونا دیتا. وہ شدہ پیشاں بیٹھا جو نہ کرسی ڈائی تے کرسی دے اتے بہ رہا تے انتظار کرنے لگتا ہے بھیڑ گھٹے تے میں تھوڑا استلام کر لیں بوسہ حجر اسود نو دیاں. اس شاعر نے یہ لکھا ہے کہ ساری دنیا حجر اسود نو بوسے دین دی ہے، لیکن جدو حضرت امام زین العابدین حجر اسود کوڑاؤن تے حجر اسود انہوں نے بوسے دیتا ہے. ایڈی شان والا سید زیادہ. اللہ اکبر. ان جدو امام زین العابدین آئے تو پھر جڑے اسی پینا واسطے اسی اینج کرنے ہیں نا، اے عادت اتھو ہی آئی ہے. جدو سرکار آئے داخل ہوئے تے چہرے دے نور نال روشن ہوئے در و دیوار، تو مڑی امام حسین دے بیٹے آئے فاطمہ زہرا دے لخت جگر آئے حسن تے انہاں دے ہاں دنیا انج ہو گئی بس سید آ گیا پیشاں ہو جاؤ. ہوں تے پھر بندے پیار تو آج کل دیا سیدان دھکے شکے بھی دے لیں دے ملن لگیا محبت ہوں دھکے شکے بھی دے لیں. لیکن کیا کہنے بھائی بادب لوگ اینج کھڑے ہو گئے. سرکار بڑے وقار نال چل دیا ہویا آئے تے حجر اسود نو استلام فرمایا. تے جدو پھر آپ چلے استلام کر کے پھر شوت ہوں دے پھیرا، وہ شوت شروع کیتا آپ نے تے لوگ انہوں نے چار چفیرے انج جھرمٹ دی طرح چل دے جاتے. کعبے دے سینچ میں بڑا احتیاط نال انج پیانا بھئی بندے کعبے دا طواف بھی کر دے پہ آئے تے آل رسول دا طواف بھی کر دے پہ آئے اینج اکٹھے سے توجہ ہوئی. سرکار درمیانے سانو لوگ چار چفیرے تے اینج آپ چل رہے ہیں. جدو اے روب دبدبا عزت تے وقار شان شوکت وہ جڑے شام چو آئے سن اس اموی بادشاہ دے نال انہاں ویکھی تے انہاں کہے بھئی من ہادا یہ کون ہے، من ہادا یہ کون ہے. اس اکھیان اللہ عارف میں نہیں پتا ہے کون ہے. انہاں اردو وچ سدن تجاہل عارفانہ جان دیا ہوئے ہیں آکھنا بے میں کوئی نہیں، حالانکہ جان دیا ہونا لیکن آکھنا بھئی میں نہیں پتا یہ کون ہے. ان بھی پتا ایسی بھئی یہ کون ہے، ایڈی غیر معروف تے شخصیت نہ آیا، لیکن اس نے کہا میں نہیں جان دا. انج مرشان لگ کٹ دی
یہی میں نقطہ میرے اپنے بچوں نے سمجھانا چاہنا، جنہوں اللہ عزت دے وے بندے آندے ران با میں نہیں جاندا اے کون ہے، تاں دنیا جان دیئے بھئی یہ کون ہے۔ اسے کہ میں نہیں جاندا اے کون ہے، ہن جدے وچ رسول اللہ دی آل دا پیار ہوئے او باویں جتھے کھلوتا ہوئے، جدوں کوئی آل رسول دی گل کرے مڑو تے منہ چوں گل تے نکل ہی جاندی ہے، پاویں مڑ جو بات جو جائے۔ اسے کہ جی میں جاننا اے کون ہے، وہ جڑا فرزدق تمیمی سی نا شاعر ابو نواس، اس آکھے جی میں جاننا ہے کون ہے، اس آکھے پھر تو چا دس۔ ایک شاعری ہوندی ہے جڑی بہ کے سوچی جاندی ہے، ایک ہوندی ہے فل بدی، ایک قصیدہ فل بدی ہے۔ فل بدی ہوئے جڑا پہنا نہ سوچیا ہوئے تو اس ویلے انج نازل ہوئے بندے دے منہ چ جملے پھسل دے جان، انہوں فل بدی سدے، یعنی جوڑی چھوڑی کوئی نہیں، بس منہ کھولیا تے نکل دی گئی۔ اس نے فل بدی شاعری کی تھی اور شاعری دے انداز امام زین العابدین دا تعارف کرایا۔ اس نے کہا جی میں دسنا، انہوں نے کہا یار ضرور دس یہ کون ہے۔ جڑے شامی سان انہوں نے واقعی نہیں سی پتا بھی یہ کون ہے، لیکن اس بادشاہ نے پتا سی۔ اس نے پھر تعارف کروایا امام زین العابدین دا، اور کیا ھذا الذی تعرف البطھا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو کہنا میں نہیں جاندا ہے کون ہے، اے ہوئے جنہوں اے سارے پہاڑ وادی بطحا دی ریت دے ذرے اور پتھریلے کنکر، والبیت یعرفہ والحل والحرم، جتنی ہل اور حرم دی تھائیں وہ بھی جان دیئے اے کون ہے، انہوں کعبہ شریف بھی جاندہ ہے اے کون ہے۔ پھر لوگ متجسس ہو گئے کہ بھئی بڑا تعارف ہے۔ پھر جڑا شاعر ہوندہ ہے وہ پہلے جملے تے ہی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیندہ ہے، لوگ سارے متوجہ ہو گئے بھئی یہ کی کہنے لگ گئے، وہ کعبے دے وچ کھلو کے آل نبی دی شان دی تعریف بنو امیہ دے سامنے کرے تو کوئی جرت والا رندی کر سکتا، پر سیاںیاں دا تے کم بھی نہیں نا بھائی، سیاںیاں تو تھے نہیں نا اتھے گل ہوندی۔ توجہ ہے حضرات آپ دی۔ فرمایا ھذا الذی تعرف البطھا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم۔ ایک اس حسین دا بیٹا ہے جدے نال دا کائنات اچ کوئی، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا تقیو نقیو طاہر والعلم۔ اے صاف بھی ہے، اے پاک بھی ہے، اے ستھرا بھی ہے، تے بڑے زیادہ شان والا بھی ہے۔ ھذا تقیو نقیو طاہر والعلم۔ اور اگر تو نہیں جاندا وہ فرمانے ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، اے فاطمہ زہرہ دا بیٹا ہے اگر جاہل تو نہیں جاندا، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ والا جدہ الانبیاء اللہ قد ختمو۔ اے ہوئے جی دے جد تے اللہ نے نبیوں دا سلسلہ ختم فرما۔ بھائی اگر کلیاں بے کے سوچو گے تے تعارف دے تمام زاویے سمیٹ رہے شاید، تعارف دے تمام زاویے سمیٹ رہے، باپ دا تعارف، ماں دا تعارف، جد دا تعارف، آپ دے ساری سخاوت دا تعارف، آپ دی ذات دا تعارف سمیٹ رہے شاید۔ ھذا ابن فاطمہ، فاطمہ زہرہ دا پتر ہونا نکی جی گل نہیں۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ وعلا جدہ الانبیاء اللہ قد ختمو۔ اے اوئے جنہ دے جد تے اللہ نے نبوت دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ بولیا، فرمایا قولک من ھذا لیس قولک من ھذا بظاہرہ، العرب یعرف من انکرت والعجم۔ تو کیا ہے کہ میں نہیں جاندا ہے کون ہے، یہ نال انہاں دی شان وچ کی فرق پئی جنہاں عرب بھی جان دے تے عجم والے بھی جان دے۔ تو یہ کیا ہے کہ میں نہیں جاندا تے یہ نال انہاں دی شان وچ کی فرق پئی، بھلے مانس یہ تے او نے جنہاں نوں عربی بھی جان دے نے تے عجمی بھی جان دے۔ اذا رأتہ قریش قال قائلھا، سارے دنیا اتے عرب اچھے نے
اور عرباں چو قریش چل اذا رأته قریش قال قائلها الا مکارم هذا ينتهي الكرم. تو قریشی یہ کہندے نے کہ اگر کسی او ہستی ویکھنی ہوئے جدے اتے اخلاق کریمانہ دی حد ہوندی ہے تے او حسین دا اے پتر ہے جدے اتے کرم دی حد ہو. اذا رأته قریش قال قائلها. کیا میزان قائم کر دیتا, کیا مقام بیان کر دیتا. اللہ اکبر. تو کیا حسن سمویا اس جملے چ. میں معترف ہاں اس دے پیار دا اور اس شاعر دے کمال دا. کہندے نے ما قال لا قط الا فی تشہدہ. لفظ لا دا معنی کی ہوندہ ہے نہیں. ما قال لا قط الا فی تشہدہ. فرمایا انہا لا صرف ادو بولے ہے جدو تشہد پڑھے ہے یا کلمہ پڑھے ہے. یعنی نہیں انہا دے منہ چو نکلی نہیں. اگر کلمے اور تشہد چ لا نہ ہوندہ لکانت لا اہو نہ آمو, تو پھر انہا دیئے لا بھی ہاں ہی ہونی سی. بندے نہ کردے رہاں دینے جائیے تے بسانہ شہدے ہو تو آن دینے بھائی واہ کوئی نہیں, بھائی نہیں لپدی, بھائی گل کوئی نہیں, بھائی ساڑھے کوئی ہے کوئی نہ. فرما دیں کہ اگر تشہد چ لا نہ ہوندی تے انہاں دی لا بھی نام ہونی سی, یعنی انہاں دی نام ہی ہاں ہی ہونی آئی. ساری زندگی نسل رسول دے منہ چوں نہ صرف ادو نکلیے جدو رب نال کسے دا شریک ٹھہران دا معاملہ آیا تے فرمایا لا شریک لہو, او دا کوئی شریک نہیں. ان منن لگیاں لا آکھیا نے, باقی کسے نو لا دینے آکھیا جیڑا آیا انہاں جوڑیاں بھار دی تھی. این نسل رسول, این آل رسول. جدو وہ قصیدہ پھر آگے بھی ہے پڑھ دے گئے تو اس نے اشارہ کیتا سپاہیاں ان پڑھ لو. اسفان ایک جگہ دا نام ہے مدینہ شریف کے نام, وہ تھے جیل اچ قید کر. میرے امام کو پتا چلیا کہ اس نے قصیدہ پڑھیا تھے قید ہو گیا. تو آپ فرما دیں کہ اے اشرفیاں لے جاؤ اور اس نے دے آؤ. بھائی میں اس شہر تو قربان ہو جاواں. جدو بندہ لے کے گیا نا کہ اے مولا نے تواڈے واسطے پیسے بھیجے, کاش کوئی بندہ اس جملے نوٹ کرے, کاش کوئی بندہ اس گل نو نوٹ کرے. فرمایا اے واپس لے جاؤ تے آل رسول دی خدمت چرچ کریا جے کہ میں تواڈی شان پیسے آستے بیان نہیں کی تھی. حضرات آپ نے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئیے. پاجی ہون اسی کیڑے پاسے جائیے, میں کئی جگہ کئی بار آنا, کئی جگہ تے میں بیان کیتا ہون اسی کیڑے پاسے جائیے. ہون پیڑا بندے ساڑھے نال موک لیں دن بات تساں سننی آل رسول دی گل تے مکو ساڑھے نال تے موڑے ڈی بے اعتباری انہیں ساڑھے دے آن دن پیڑا گلو. او پائی جی اے وپاری جے, اے وپاری جے جڑا ذکر حسین بیچ دے ودے نے, ذکر نبی بیچ دے ودے نے, ناتاں بیچ دے نے, قصیدے بیچ دے نے, وپاری نے. تسی انہاں کی سمجھیا ہویا جڑا آندا ہے میں اے جے منن والے جنہاں آکھیا بھی میں یہ پیسے واپس کرو سیدہ نو, تے میں انہاں نہ کھو بھی میں پیسے آستے تعریف نہیں کیتی, اگلے جان راضی ہو جائے جے میں تے اس واسطے کیتی. تو ہن تے باجی بندے بیچ دے پھر دے تے لوگ خرید دے پھر دے. خریدن والے نال میں ایڈا رینج نہیں. جڑے خرید دے ہو نا تسی تواڈے نال ناراض نہیں. عاشق مجبور ہوندا ہے, عاشق مجبور ہوندا ہے. انہوں ذکر یار خرید کے لب جائے تو آندا ہے چل یار لے لے یار دی گل سنا. مجبور ہے, عشق جو کردا ہے یار نال آندا لے لے جو لینی پر سانو یار دی گل سنا. پھر میں حیران ہونا جدوں حضور دی بارگاہ وچ کسی بھی مکتبہ فکر دا ذکر حسین کرنا والا بندہ ہے, یا ذکر مولا علی کرنا والا ہے, یا ذکر صحابہ کرنا والا ہے, یا ذکر نبی کرنا والا ہے, وہ جدو اتھے پیش ہوئے دا تو پھر فرشتیاں تعارف تے کرانا نہیں. اے ایک پاسے ہو جاؤ بھئی سنان والے, اے پڑھن والے ذرا ادھے ہو جاؤ تے سنن والے ذرا ادھے ہو جاؤ, پھر تعارف کرایا جانا.
اے کون نہیں، اے پڑھن والے اے سنن والے، تو یہ کی آندے تو دسیا جڑا جی اے جناب لے کے تے تواڈا ذکر بیان کر دے ہے، تواڈی نعت سنان دے ہے، قصیدہ سنان دے ہے لے کے تے جڑے ایڈے کمڑے جے نے اے دیندے بھی آئے تے سندے بھی آئے تے تواڈے کولوں فیصلہ کرانا ہے وڈا عاشق کون ہے۔ ویلیو سمجھ آئیے گی کوئی نہیں جی، سمجھ آئی کوئی تے اونج توانہ بھی پتا تے ہے یہاں دن ڈیرے ڈھینا ہے چوندے نے بھی توانہ تے پتا تے ہے وہ اس بڑے سائیاں مرترکڑی کیڑے پاسے تولنی ہے، کوئی سمجھ آئی کوئی نہ کر سو اے ساڑے بھائی بیوپاری نے لوگ بیوپاری دین دے نام تے اپنا کر چھو ٹھیک ہے، میں نہیں آندہ نہ دیتا کرو، کچھ تو اڈی بھی غلطی ہے پڑھائنا لیا دی جڑا تھوڑے لے تُسی آندے ہوئے دی کلاس ہی سیئے تو اڈے ویچ بھی تے پرابلم ہے، جڑا پیسے تھوڑے لے تُسی آندے ہو سی کلاس دا پڑھنا ہے، ایک کلاس دا کیڑے جی دی فیس وڈی ہے، یعنی عالم دا سٹیٹس او دی فیس تے کر دیئے کہ عالم کس کیٹاگری دے او دی فیس دے فگر دس دے جی دی فیس دا جڑے ڈیڈچ نمبر نے نا اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 تے لاکھ جی دا 6 تے ٹر جائے تُسی آندے ہو ایک کلاس ہے، اچھا 7 والے چل دے ماشاءاللہ وہ پھر میری سمجھ چنا ہے چلو بڑا چنگا ہویا ہے، یہ کوئی 7 والے بھی ہے ماشاءاللہ بھائی کمال ہو گیا ہے، بڑی ترقی ہو گئی، وہ کمڑے کچھے نے جڑی انج کر دیں کوئی ساڑھے بھی تعارف کراؤ انہوں نے اور ساڑھا بھی انہوں نے تعارف کراؤ احسان تے مفتی اچھی سن دے رہا دے بھائی آج جڑے ساڑھے سننی نے کئی باری جان لگیاں صرف کھیس دے چھڑ دے یقین کرو مرشد نہ ہوا کھیس لو دے اللہ دے تو نے اچھا بھائی ٹھیک تو کئی انج دے بھی ہوندے جڑے آندے جی چنگا پھر توانو اتھے آ کے ملان دے پہن کے ملے ہی کدی اے جتھے میں بیٹھا نا اتھے سچ بولنا ہوں دے میں جو تو انداز رہا ہے حقیقت دا تو سان کئی ایسے بندے بھی مل دیں جڑے سلام لگ دیں تو آن پھر ملان دے تو اسی آنے بھائی مل جو لئی مڑ کی کرنی مل کے وہاں نہیں پھر تو آن ملان دے ٹھیک بھائی ماشاءاللہ بھائی اور سنیا ہوئے وال سکھو ہے تُسی بھی کو جائے تُسی چپ کر کے کھیس پتا چھڑ دے ہو پیری مریدی ہے تقریر کیتا کرو تھے اللہ دے والے ہو موڑے اس سے فیس اس سے کھیس ہے سارا سال دم بھی کریں دے تے دم مت جیتا ہی کریں دے آپ بھی ہوندے مجھان بھی کران دیں تے بالی ہونے تو موڑ گھر سروس بھی لیں دیں بس ہٹے تو نئے اویندہ ہونے تو لگ دیں سان دم کیتی جاؤ توجہ ہے حضرات تو تُسی یہ مہربانی ویسے سان کرنی چاہیے میں آکھاں گا جڑا عالم میں تو خیر عالم نہیں لیکن جو کو عالم وائز اگر کسی بولا ہو وہ تو اڈینال فیس تے نہ کرے تو دی اچھی خدمت کرے آکھا جڑا تے کر لے وہ دی آکھن دی پھر ضرورت ہی نہیں اس تے آپ کر لیں لیکن جڑا تو اڈینال مطالبہ نہ کرے اس بندے دی تُسی بھی خدمت کرے آکھا اور عالم دا میار او دے ہندسیاں دے فگر تو نہ تے کرو عالم دا میار او دے علم تو تے کرو کہ اس نے کتنا علم پڑھا ہے او دی ریسرچ کتنی ہے او دی محنت کتنی ہے تو یہ عرض ہے آپ دی خدمت کہ اس چیز نو ذہن چ رکھیا کرو پھر بارے دیگر آکھاں گا عالم دین دی یہ شان نہیں بندی کہ وہ بندیاں آکھے میں نے اتنے پیسے دے تو میں تاں تقریب کرنا یہ عالم دین دے رتبے دے خلاف ہے سانو فیس دی ڈیمانڈ کرنی چاہیے مولا علی کہ تو اڈا ذکر کیتا ہے دیو ہاں جی انہاں بیچ کمی ران دیتی تو پھر تُسی دوریاں تو مانگ لیا تُسی اللہ کو طلب کرو اللہ دے رسول کرو سائیں عطا کرنا رہے بڑا دین دے گزارا ہوندے ہی رہندہ ہے بس آئی ہے کلاس ہمیشہ سی رہندی ہے
بھائی تھی سی کلاس مولوی نے اے کلاس نہیں کچھ اے پلس بھی ہوندے نے وچ تے تواڈے کول اج فگر سن کے میں تے بڑا پریشان ہویا بھائی تے بڑا کام اگاں ٹر گیا ہے اسی کتھے لگے پھردے ہیں تے کام تے بڑا اگاں لنگ گیا خلو خیر میں دے اوتے قرآن دی ایک آیت پڑھ کے ایک شعر پڑھ دینا اے عزیزان من آئیے اللہ دا قرآن سنیے میرے اللہ قرآن سارے جہان دے پڑھن والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا ولا تشترو بیایاتی سمنا قلیلا اللہ اکبر کبیرہ اے عزیزان علی وقار سلطان باؤ فرمان نے پڑھ پڑھیا فاضل ہویو پڑھ پڑھیا فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو زردار یعنی علم بھی پڑھیا لیکن جنہ علم بتا گیا انہ طلب زر اور بعد مولوی نما چیزاں ایسی ہیں کہ انہاں دی طلب زر دا اے عالم ہے کہ انہاں نے بندے انہاں دے بزنس دے نام تو یاد کر دے جیسے مولانا ڈیزل تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ عالم ہوئے تو ان بندے آکھن مولانا ڈیزل تو کتنی شرم والی بات ہے کہ علماء دا استعارہ علماء دی پہچان انہاں دا بزنس ہو جائے عزیزان من علماء دی پہچان تقوی ہونا چاہیے اللہ نال اللہ دے رسول نال انہاں دی محبت ہونی چاہیے علماء کو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے الحمدللہ رب العالمین بندہ فقیر اس گل تے اللہ پاک دا بڑا شکر گزار رہا ہے کہ اللہ پاک نے عمر بھی لنگ گئی ہے میری تقریران دا دور ہوں تقریباً ختم ہونا رہا ہے میں ریٹائرمنٹ دے قریب ہاں تقریران میں جڑیاں کر رہی ہیں 22-23 سال بڑی تقریر ہوندی ہے تو 22-23 سال ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہی وقت گزار لیا ہے تقریباً اس طرح دی کوئی شکایت میرے سنی دوستان نہیں آئی ہونی بس آنا کہنے انہیں دیو تو میں تاں گڈی تو لانا تو تاں میں گڈی تو باننا جی بھائی سمجھ آئیے کوئی تو الحمدللہ ہونتے وقت لنگ گیا ہے تقریباً لنگ گیا ہے اور میں ریٹائرمنٹ لینڈ دی بارے سوچ رہا ہر محکمے میں ریٹائرمنٹ ہوتی تو میں بھی سوچ رہا کہ ہن میں ریٹائرمنٹ لے لواں بس مریداں کول ٹر گیا تے انہاں کول دعا خیر کیتی تے گھر آ گیا جڑیاں لمبیاں تقریراں نے انہاں نے کلوز کریے مریداں کول تے پھر جانا پیندا ہے انہاں کول گیا دعا کیتی تبلیغ کیتی تے گھر ٹر گیا بڑیاں تقریراں کیتیاں نے ہن تھوڑا جہا اپنے جڑا ہے وہ اگلے رنگ وچ بندے بدل دے آنا چاہیے بعض تقریراں اپنے حصے دیاں کر لیاں نے ہن ہور کام ساڈے حصے دا وہ کرے تو عزیز من عرض گزارا علم پڑھیا لیکن کی سیکھیا اللہ دا قرآن کی فرما رہے ہیں میرے اللہ فرمانے والا تشترو بیایاتی ثمنا قلیلا دین بیچنے والی چیز نہیں حضرت باؤ بولے یا فرمانے پڑھ پڑھیا فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو زردار ہو تو جگدی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردار باج فقیرہ کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دار
وزیراں کسے نہیں ماریا۔ مولا علی سرکار کھڑے سن، رات دا وقت سی کوفہ دے اندر، تو آپ کسی چیز نو ہتھاں نال دھکیل دے پے اور فرما رہے سن جا کسی اور نو دھوکا دے میں علی ہاں، جا کسی اور نو دھوکا دے میں علی ہاں۔ تو خادم نال تھی، انہیں سوال کیتا مولا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ تسی کس نو پراں کر رہے ہو؟ کہ آپ نے فرمایا دنیا علی لاؤنا چاہتی ہے، دنیا علی نہ لاؤنی چاہتی ہے، تے علی دنیا نو کہہ رہے ہیں کسی اور نو دھوکا دے، علی تیرے جال وچ نہیں آ سکتا۔ تابعو فرمانے نے باج فقیرہ، بھائی سیرت مولا علی پڑھو، سیرت مولا علی پڑھی۔ رات دا وقت ہونا تو سرکار نے اپنے کندھے تے لنگر رکھنا، تو لوگاں دے گھراں وچ دینا تے چہرہ چھپا کے دینا۔ کتنا سفر طے کر گیا سی، وہ دیندے سن تے دین لگیاں منہ چھپاندے سن۔ اسی دین لگیے تے نیا فوٹو والے ایدے ذرا فوٹو کھینچے سی پیکٹ دین لگے، اسی پیکٹ تاں چھڑنے آ جس لئے پورا فوٹو سیشن ہو جائے۔ تو ساڑھے تے انہاں وچ یہی فرق، اسی دینے آ فیس بک تے چڑھان آستے، اسی دینے آ فوٹو کھچان آستے، او دیندے سن او دی رضا واسطے۔ بلکہ کوفہ دے بچیاں نے اپنی ماما تو 21 رمضان نو پوچھے سی امی وہ جڑے چہرہ چھپا کے ساڑھے گھر آن دے آئے وہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو فرمایا بیٹا اے سن بھی نہیں سی پتا وہ کون نے، انہاں دی شہادت ہوئی ہے تے پتہ لگا ہے ساڑھے گھر چہرہ چھپا کے آن آلے علی بن ابی طالب۔ عزیزہ نے من سکھو انہاں لوگاں کڑو یار، یہ ہستیاں قابل تقلید نے، اے چیزاں کیوں نہیں سکھ دے تسی آلے رسول کڑو، اے کیوں نہیں سنو یاد آؤں؟ مولا علی سرکار دی پشت مبارک اتے بوریاں دے نشان پیسے، جدو غسل دیتا گیا نا تو بوریاں دے نشان سن جڑی مسلسل آپ لوگاں دے گھرائیں جا کے راشن خود دین دے ہے۔ حضرات محترم ہے وہ لوگ سن۔ میرے عزیز، میرے ساتھی، میرے یار، اہن آل محمد، آپ بیٹھے نے امام حسن، تو ایک بندہ کوفہ دی مسجد چایا، حضرت میں مہمان آپ نے پنیر گوشت کھانا ہر چیز اگے رکھی، وہ کہندہ ہے جی آنکھوں تے ایک مسجد دے دروازے چو داخل ہوندیا میں بزرگ ویکھن سفید داڑھی والے سکی خشک روٹی بگو کے پانی چ کھا رہے سن، انہوں نے شامل کرنا کھانے، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے کھانا رکھیا جائے تو وہ دی اجازت تو بغیر کسی اور نو دعوت نہیں دے سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کھانا اگر اگے رکھیا جائے تو میزبان جی نو چاہے انہوں بٹھائے، میں نہیں بٹھا سکتا، تو انہیں اجازت منگی امام حسن تو آپ دی آنکھیں کیوں آنسو آ گئے، فرمایا اے جڑا تو کھا رہے ہیں نا یہ انہاں دے ہی ہے۔ اس نے حیران ہو کیا پھر وہ خشک روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا انہاں نعمت دنیا اور لذت دنیا نو ترک کر دیتا ہے، لیکن مہمان دی خدمت سنت ہے۔ وہ میرے بابا جان نے جنہ دا نام علی لنگر انہاں دے چل رہے، اے عزیزان من تاکھے بابے نے کہ باج فقیر کسے نہیں ماریا، تے ظالم چور اندر دا حضرات دی وقار آئیے ذرا کربلا تو چند جملے پیش کر دیا۔ کربلا دی 10 محرم دی جدو دہاڑ گزر گئی، رات گزر گئی، 11 دی سویر ہوئی ہے، رسول اللہ دیاں دیاں نو اٹھا سوار کیتا گیا۔ سید علی حجویری صاحب کشف المعجوب نے داتا صاحب نے لکھیا ہے، داتا صاحب نے کشف المعجوب جو لکھا ہے کہ جنہ اٹھا ہوتے رسول اللہ دیاں بیٹیاں سوار سن، انہاں دیاں پشتاں ننگیاں سن۔ اے کوئی بندہ اونٹ تے سواری کرنا والا جاندا ہے کہ کتنی تکلیف دے چیز ہے، اونٹ دی سواری کرنی اور انہاں شہزادیاں دا جنہاں کدی گھر تو باہر قدم نہ رکھا۔ اے عزیزان دی وقار انہاں شہزادیاں نو
انہاں سیدزادیاں نو علی دیاں دیاں نو علی دیاں نوحاں نو رسول اللہ دیاں شہزادیاں نو اٹھاں تے سوار کیتا گیا ہے سجاد پاک دے قدمہ چ بیڑیاں ڈال دتیاں گئیاں اللہ اکبر کبیرہ سادات دا قافلہ چلن لگا ایک بڑا عجیب ماحول ہویا جدو امام پاک دا سر نیرے دے رکھیا گیا تو پہلے ایک سپاہی نو مڑ دیجے سپاہی نو اٹھان دی ذمہ داری دیتی گئی کوئی اٹھائے نہ آخرکار فیصلہ ہویا حسین دے بیٹے دے ہاتھ چ باپ دا نیزہ دے دیو جدے اتے باپے دا سر سوارے عزیزاں دی وقار جدو سفر شروع ہویا ہے کوئی بندہ منظر کشی نو سمجھے ایک ہاتھ چ مہارے دوجے ہاتھ چ سرکار دے چ نیزہ ہے جدے اتے باپے دا سر سوارے جدو سرکار نے قدم اٹھائے کربلا دے میدان چاہے جتے ویران دیا لاشاں پیاں آیا جتے بابا جان سو رہا ہے تو جناب سجاد دیا اکھاں چو آنسو آگئے جناب زینب فرمایا بیٹا نہ رو ان اللہ ما صابرین تو صابرہ دی اولاد ہے بیٹا نہ رو جناب سجاد فرماندنی امی غیرت مند کیویں نہ روے پیچھے نظر مارا تے تسی اٹھا تے سوار نظر آندے ہو جے اتو ویکھا بابے دا سر نظر آندا ہے تھلے ویکھا ویراں دیاں لاشاں نظر آندیاں نے سامنے شام دا دربار نظر آندا ہے غیرت مند نہ روے تے کی کرے فرمایا بیٹا صبر کر تیرا تے میرا امتحان ہے جدو سرکار دی سواری اس جا تو اگے گزریے سیدہ زینب دا اونٹ گزرن لگا ہے تے آپ نے مدینے والمو کر کے فرمایا واہ محمد آغا حسین بالعراء اللہ اکبر کبیرہ نانا اپنے خون دی مہدی لاکے کربلا دی رے توڑ کے نانا تیرا حسین کربلا سو رہے اللہ اکبر جدو اس کو پچھلا اونٹ گزریا جدے اتے جناب سکینہ پاک سوار آیا حضرات محترم چوتھے اٹھ تو آواز آئی بی بی جی سجاد نو آکھو ذرا قافلہ روک لین فرمایا کی ہویا ہے فرمایا حسین دی 4 سال دی تھی جدو قریب تو اونٹ گزرے بابے دی لاش ویکھیے اونٹ تو چلے گریاں نے بابے دی لاش نال لپٹ گئیاں نے اوہی واقعہ پیش آیا جویں حضرت یوسف علیہ السلام قیدی آئے جدو امی دی قبر دے قریب تو گزرے اونٹ تو تھلے تشریف لے آئے تے ماں دی قبر نال لپٹ گئے تے فرمایا اماں ویکھ تے صحیح تیرے پتر یوسف نو قیدی بنایا گیا ہے ماں قبر دے اندر ہے قبر دے اوتے آن والا یوسف پر ایتھے منظر عجیب ریت تے مولا حسین نے سینے نہ لپٹی ہوئی تھی حضرات دی وقار دیاں دے باپ فوت ہوندے رہندے نے دنیا دا نظام ہے بہنا دے بھرا فوت ہوندے نے دنیا دا سسٹم ہے چل رہا ہے چل دیا رہنا ہے اللہ سب نو حوصلہ دے وے لیکن میں جے کسے دھی نو ویکھے باپ نو روندیا کوئی سمجھن والا ہوے تے گل او دے واسطے او دا باپ ایک جات ہوندا ہے کسے بہن نو ویکھے بھرا نو روندیا او دا بھرا ایک جات ہوندا ہے کربلا وچ منظر عجیب ہے کدی دھی میرے تو باپ دا سر ویکھ کے روندیاں نے کدی کربلا وچ پیا ہویا دھڑ ویکھ
کے روندیاں نے جناب سیدہ زینب نے جلدی نال اٹھا کے سینے نال لا لیا فرمایا سکینہ صبر کرنا ہے تیرا تے میرا امتحان بڑا طویل ہے پھر دوجے اونٹ تے نہیں بٹھایا کوٹ چ بہا لیا جدو اونٹ ٹردے ٹردے نالی دریائے فرات فرات دے کنارے تے قافلے نے موڑ کٹیا حسین پاک دی تھی اچھی اچھی روندیاں نے سکینہ پاک نو روندیاں ویکھ کے زینب پاک فرما دے نے سکینہ تیرے رون دا سبب نظر نہیں آیا ہن کیوں روئی ہے جدو سرکار نے ویکھیا سرکار دادی نے ویکھیا تو سیدہ زینب مسلسل دریائے فرات نو ویندیاں نے دریائے فرات تے بکریاں پانی پی رہیاں نے آپ بکریاں نو پانی پیندیاں ویکھ کے روندیاں نے اللہ اکبر زینب پاک سمجھ گئیاں دی تصویر پپی جانور بھی پی رہے نے پر میرا اصغر پیاسا ٹر گیا ہے عزیزان من وگرامی قدر احباب اللہ کریم آل رسول دی محبت آل رسول دا اشتاب ہوا تھا فرمائے انشاءاللہ العزیز کل اس تو اگلا حصہ بیان کریں گے اللہ آپ نور میں نور توفیق عمل نصیب فرمائے وما علینا